السلام علیکم جی۔ انتہائی قابل احترام جناب محترم افتخار علی سعود صاحب، سیکرٹری ایگریکلچر پنجاب، ڈاکٹر راؤ محمد آصف صاحب جو ہمارے نئے ہیں نیشنل فیڈرل سیڈ اتھارٹی کے چیئرمین، وائس چانسلر صاحب، ایم پی اے صاحبان اور کاشتکار کو، میں فاطمہ فرٹیلائزر کا بھی مشکور ہوں اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا بھی، جنہوں نے اس اہم ترین موضوع پہ آج ایک سیمینار منعقد کیا۔ کپاس ہمارے لیے کیوں ضروری ہے جی؟ سچ تو یہ ہے کہ میں خود کپاس کے پودے سے عشق کی حد تک محبت کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کپاس کا پودا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پانی ہے جی۔ پانی ہماری زندگی ہے اور ہم دن بدن اس زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی تو میرے موزے کا پانی 25 فٹ پہ تھا، آج 65 فٹ ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم پانی ختم کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تقریباً پنجاب کے 11 اضلاع میں چاول کاشت ہوتا تھا، اب پورے پنجاب میں ہم چاول کاشت کر رہے ہیں۔ چاول اگر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس دفعہ $4 بلین کا چاول ایکسپورٹ ہوا۔ جب حکومت نے خوشی منائی، مجھے افسوس ہوا کہ ہم نے چاول ایکسپورٹ نہیں کیا، اپنا پانی ایکسپورٹ کیا۔ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل، ان کی زندگی کو ایکسپورٹ کیا۔ اگر ہم چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ بھی ہم پانی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے کی جو فصل ہے جس میں پانی صرف کپاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کپاس کے بہت سارے ایشوز ہیں جو حل طلب ہے، اور اس وقت محترم افتخار علی سعود صاحب کی صورت میں، کیونکہ میں ان تمام میٹنگز کا حصہ ہوں، وہ حل طلب ہیں اور حل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو کل آرمی چیف صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، ساتھ چیف منسٹر صاحبہ بھی تھی، فیڈرل منسٹر بھی تھے، فیڈرل سیکرٹری بھی تھے، صوبائی منسٹر، صوبائی سیکرٹری، اور بہت سارے جنرل صاحبان بھی ساتھ تھے۔ تو مجھے موقع ملا، میں نے صرف وہاں پہ اگر کسی چیز کی بات کی ہے تو میں نے وہاں پہ کل کپاس کی بات کی ہے، کاشتکار کی بات کی ہے وہاں پہ، بلکہ میں کہوں گا کہ میں نے کل پاکستان کی بات کی ہے وہاں پہ۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ اگر ایز اے پاکستانی کاشتکار میں اگر کپاس اگاتا ہوں تو فی من پھٹی کے اوپر میرے اوپر 2000 روپے ٹیکس ہے جو میرے عام کاشتکار ہیں۔ اگر وہی روئی ہم باہر سے منگواتے ہیں تو وہ ڈیوٹی فری ہے۔ آج اس حال میں تمام سٹیک ہولڈر موجود ہے سوائے ایپٹما کے، اور وہی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، وہی ہمیں صحیح ریٹ نہیں دیتی۔ تو میں نے کل بھرپور طریقے سے وہاں پہ مقدمہ پیش کیا، گزارش کی، اور کل مجھے لگا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، بجلی کا ریٹ بہت زیادہ ہے، اس پہ بھی اب کام شروع ہو گیا ہے۔ بہت سارے ہمارے کاشتکاروں کے کنیکشن کٹے ہیں، وہ بھی اگلے ہفتے تک انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں اور بہتر انشاءاللہ فیصلے ہوں گے۔ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ 92 میں نے جب کاشتکاری شروع کی تھی تو ہماری پروڈکشن تھی 1,28,00,000 بیل، انڈیا 1,10,00,000 تھا۔ آج بہتر انڈیا چلا گیا 4 کروڑ پہ اور ہم آگے 5.2 ملین پہ، 52 لاکھ پہ۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں سیکرٹری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ اس ملک کی معیشت کے لیے اس وقت انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے۔ یہ کپاس صرف پھٹی نہیں ہے، آپ کی سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے۔ اگر پچھلے سال آپ کی $31 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے تو اس میں $20 بلین صرف کپاس کا تھا۔ اگر آپ کی ملک کی معیشت کا پہیہ اگر چل رہا ہے تو اس میں 65% کپاس کا حصہ ہے، اور اگر آج اس ملک کی معیشت چل رہی ہے تو اس میں 100% اس کسان کا حصہ ہے، اس کاشتکار کی دن رات کی محنت ہے جو سال کے 365 دن کام کرتا ہے۔ تو میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، کیونکہ جو موسمی حالات نظر آ رہے ہیں، میں ایز اے کاشتکار، میں خود 50 ایکڑ لگا رہا تھا، لیکن موسمی حالات دیکھ کر کہ جو آگے پانی پورا نہیں ہونا، میں چاول کی فصل کو کیا، مکی کی میں 350 ایکڑ لگا رہا ہوں۔ اس میں میرا مفاد بھی ہے، میرے ملک کا مفاد بھی ہے، میرے ملک کی معیشت کا مفاد بھی ہے۔ ہمیں اب آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ پانی ہر وقت ہم پمپ ہی کر رہے ہیں، صرف ایسی فصلیں لگا رہے ہیں، مکی، چاول، جس کو ہر وقت پانی چاہیے۔ اب یقین کر لیں یہ ہمارے علاقے کی فصلیں نہیں ہیں، یہ اس علاقے جنوبی پنجاب کی فصلیں نہیں ہیں۔ جنوبی پنجاب میں جب میں نے ہوش سنبھالا ہمیں صرف کپاس نظر آتی تھی، کپاس کے موسم میں اس کے علاوہ کوئی اور فصل ہی نظر نہیں آتی، لیکن ہم چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کاشتکار کو بھی اپنا مفاد ضرور چاہیے،
جب کاشتکار کو ریٹ نہ ملا، پیداواری لاگت پڑی، پھٹی کا ریٹ جب نہ ملا تو کاشتکار نے وہ فصل چھوڑی. وہ ایک میمن مرا تھا، اس کا قبر میں حساب کتاب ہوا، لالچی تھا. اس فرشتوں نے آخری سوال کیا جنت پہ جانا پسند کرو گے یا دوزخ میں؟ تو وہ کہتا ہے صاحب جہاں 2 پیسے کا فائدہ ملے. تو کاشتکار نے لا محالہ فائدے کی طرف جانا. لیکن اس دفعہ میں ایز اے اس دفعہ جو مجھے لگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی مہربانی کرے کہ اس دفعہ ہمیں کپاس پہ سب سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. ارلی کپاس میں موسمی کپاس کی بات نہیں کر رہا، ارلی کی بات کر رہا ہوں کہ ارلی کپاس کے بعد ہم اگر منجی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اگست میں پہلے ہفتے میں ہم لگا سکتے ہیں. ہم اس کو 35-40 من لے سکتے ہیں کیونکہ موسمی کپاس کا وقت چلا گیا. اب صرف اور صرف ارلی کپاس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. سیکٹری صاحب تشریف فرمائے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری پیداواری لاگت کو سر آپ ضرور دیکھیں. یہ کھادوں کا ریٹ، یہ بجلی کا ریٹ، جو مختلف قسم کے ڈیزل کا ریٹ، ہمیں اس وقت ضرور چاہیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ ہماری تمام فصلوں کا جو انجن ہے وہ گندم ہے. اگر گندم کی پیداوار اچھی ہوگی، کاشتکار کو اچھا ریٹ ملے گا تو آٹومیٹلی باقی فصلیں بہت اچھی ہوں گی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے پچھلے سال جب ہمیں گندم کا ریٹ ملا تو 2024 میں ہم نے 6.5 گروتھ تھی جو پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی گروتھ تھی. اور اس دفعہ جب ہمیں گندم کا ریٹ نہ ملا تو ہماری گروتھ مائنس میں جا رہی ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ گندم ہی سب سے امپورٹنٹ فصل ہے. تو ہماری آپ سے سر گزارش ہے، اگر آئی ایم ایف کا پریشر ہے آپ ریٹ فکس نہیں کر سکتے تو پھر ریٹ کو کنٹرول بھی نہ کیا جائے، پھر مارکیٹ فورسز پہ چھوڑا جائے اس کو، پھر مارکیٹ ریٹ ڈیسائیڈ کرے، چاہے وہ ریٹ 2000 ہو یا چاہے 10,000 پہ چلا جائے. پھر حکومت اس میں انوالو نہ کرے کہ ہم نے روٹی سستی کرنی ہے، ہم نے آٹا سستا کرنا ہے. وہ ہماری سردرد نہیں ہے سر. ہماری قیمت پہ ڈی ایچ اے کا ایک گلبرگ کا ایک ماڈل ٹاؤن کا ایک 5 سٹار ہوٹل میں جا کے اگر وہ 2400-2500 روپے من گندم لے کے کھاتا ہے، کس کی قیمت پہ؟ ایک غریب کاشتکار کی قیمت پہ. تو میری اپنے کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے، آئے مل کر. اب مجھے اگلے حالات بہت بہتر لگ رہے ہیں کیونکہ کل والی میٹنگ سے میں بہت پر امید ہوں سر. مجھے لگ رہا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن پہ بھی کام ہوگا، بجلی کے ریٹ پہ بھی آپ کو خوشخبری ملے گی انشاءاللہ، باقی چیزوں میں خوشخبری ملے گی. اور انشاءاللہ اس دفعہ انٹرنیشنلی گندم کاٹن کا ریٹ بھی بہتر رہے گا. اور یہ خشک موسم کپاس کے لیے سب سے اچھا موسم ہے، باقی فصلوں کے لیے نہیں اچھا. تو ہمیں اپنے فائدے کے لیے، اپنے ملک کے فائدے کے لیے، پھر کپاس صرف پانی نہیں بچاتی، ایک چیز اور بھی ہے جی، آپ کا ماحول ٹھیک کرتی ہے. اگر کپاس نہ ہو ماحول خراب ہوتا ہے کیونکہ درخت کاٹے جاتے ہیں. جب اگر ہمارے پاس اس کی چھٹیاں موجود نہ ہو آگ جلانے کے لیے تو صاف ظاہر ہے انہوں نے آگ تو جلانی ہے، گیس تو نہیں ہے. پھر درخت کاٹے جائیں گے. اپنے ماحول کو بھی بہتر بنائیں، پانی کو بچائیں. پانی زندگی ہے. میری عمر اب 63 سال ہے جی، اپنی زندگی میں گزار چکا ہوں، باقی بونس ہے میرے لیے. ہمیں اب اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے، اپنے ملک کے مستقبل کے لیے سوچنا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمیں بد دعائیں دیں کہ سارا پانی وہ پی کے ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے ہیں. تو آئیں مل کر ہم فیصلہ کریں کہ ہم اگیتی کپاس میں بھرپور کریں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نیشنل اسمبلی کی 5 میٹنگوں میں جا چکا ہوں صرف کاٹن کے لیے، اور اس کے علاوہ 2 میٹ کے ایف پی آر میں سٹیکس کے اوپر، جس میں محترم افتخار علی صاحب کی بھی ہمارے ساتھ تعاون بھرپور مدد شامل ہے. اور ہم نے وہاں پہ جا کے بھرپور مقدمہ پیش کیا ہے. ان کو کہا ہے کہ اگر کپاس چلی گئی تو اس کی ملک کی معیشت چلی جائے گی ورنہ یہاں سے. کیونکہ آج بھی اگر 65% آپ کی ایکسپورٹ کپاس پہ رہا ہے، باقی آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ زراعت کے سوائے اس ملک میں ہے ہی کیا کہ آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹ میں اگر 20 بلین ڈالر، 30 بلین میں سے اگر صرف کپاس ہو، 4 بلین چاول ہو، باقی بچا ہی کیا آپ کے پاس؟ 1-2 بلین ڈالر اور بھی سبزی چیزیں ہو سکتی ہے، تو باقی آپ کے پاس کیا بچا ہے سوائے زراعت کے؟ اس لیے آج ہم پاکستانی بنے، پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اللہ نے بھی یہ ملک بڑا خوبصورت بنایا ہے. چاروں موسم ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس، سمندر ہمارے پاس، میدان کراچی سے لے کے پشاور تک ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، روہی ہمارے
نہیں تھی تو ول نہیں تھی. اب آج جس طرح سب لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں, تمام سٹیک ہولڈر جہاں موجود ہیں, تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ول آ گئی ہم میں. انشاءاللہ جو ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر روس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ایسا امپورٹ نہیں کریں گے جہاں پہ انشاءاللہ ہر چیز فیل ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو.